اچھا تو جب ہم انبیاء کے بارے میں سوچتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں ان کا پیغام پہنچانے والا کردار ہی آتا ہے، لیکن ان کا کام صرف اتنا نہیں ہے۔ آج ہم ان کے سفر کے ایک بہت ہی گہرا اور اہم پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیسے ایک نبی صرف خبردار کرنے والے سے ایک گواہ بن جاتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک نبی کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینے پر ختم ہو جاتی ہے، یا اس سے بھی آگے کچھ ہے؟ یہی سوال آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیں سب سے پہلے اس بنیادی کردار کو دیکھتے ہیں جو انبیاء کو پوری انسانیت کے لیے سونپا گیا تھا۔ دیکھیں، بنیادی اصول یہ ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی کسی قوم کو، کسی بھی تہذیب کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا گیا۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی رہنما ضرور بھیجا گیا۔ اور اس بات کی تصدیق قرآن کی آیت سے بھی ہوتی ہے، جو بالکل واضح کرتی ہے کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا یعنی نذیر نہ آیا ہو۔ تو یہ تو صاف ہو گیا کہ ہر قوم کے پاس ایک خبردار کرنے والا بھیجا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب اصل دلچسپ موڑ آتا ہے، جہاں یہ کردار ایک بہت گہری اور اہم ذمہ داری میں بدل جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نذیر یا خبردار کرنے والے کا مطلب کیا ہے۔ مطلب ان کا بنیادی کام ایک واضح پیغام پہنچانا اور لوگوں کو ان کے اعمال کے انجام سے آگاہ کرنا ہے۔ اور یہ آیت اس ابتدائی کام کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ نبی کا پہلا اور بنیادی کام بس پیغام پہنچا دینا ہے۔ مگر جیسے ہی پیغام پہنچ جاتا ہے، ان کے کردار میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اب وہ صرف پیغام لانے والے نہیں رہتے، بلکہ ایک اہم گواہ یعنی شہید بن جاتے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہی دیں کہ ان کی قوم نے پیغام ملنے پر کیا کیا۔ چلیں اب اس گواہی کے تصور کو کچھ عملی مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ یہ آخر کام کیسے کرتا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی زبردست مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، جب ان سے قیامت کے دن ایک سوال کیا جائے گا اور ان کا جواب ان کے اس گواہ ہونے کے کردار کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہاں، جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان پر گواہ تھا، لیکن میرے بعد کیا ہوا وہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح قرآن میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت پر گواہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ یہ جو گواہ ہونے کی ذمہ داری ہے نا، یہ صرف انبیاء تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس آیت کے مطابق یہ ذمہ داری پوری امت کو دی گئی ہے۔ انہیں لوگوں پر گواہ بنایا گیا ہے، ایک منصف امت کے طور پر۔ یہاں جو لفظ وسط استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب صرف منصف یا جست نہیں، بلکہ بہترین اور معزز بھی ہے۔ یعنی گواہ بننے کے لیے عدل و انصاف ایک بنیادی شرط ہے۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن جب ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ صاف انکار کر دیں گے۔ تب حضرت نوح سے ایک گواہ مانگا جائے گا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کا نام لیں گے، اور پھر یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں، نوح نے اپنا پیغام پہنچایا تھا۔ تو اس سے ایک پورا نظام، ایک چین آف اکاؤنٹیبلٹی بنتی ہے جو اللہ سے شروع ہو کر پوری انسانیت تک جاتی ہے۔ دیکھیں یہ سلسلہ چلتا کیسے ہے۔ اللہ پیغام نازل کرتا ہے، پھر نبی اس پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اپنی امت پر گواہ بن جاتے ہیں، اور آخر میں امت اس پیغام کو قبول کرتی ہے اور آگے پوری انسانیت کے لیے گواہ بن جاتی ہے۔ اور اس گواہی کا وزن اور اثر صرف آخرت تک محدود نہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی نیک لوگوں کی گواہی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو پھر آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سچی گواہی کے لیے انصاف اتنا ضروری ہے، تو پھر ایک منصف گواہ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔